رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بانفعال نقتدي بالرسول. ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا کہ گدھا لے لو گدھا لے لو. گدھا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا. وہاں سے بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا. بادشاہ وزیر کے ساتھ گدھے کے پاس آیا اور پوچھا کہ کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا علی جا 50,000 کا. بادشاہ حیران ہوتے ہوئے اتنا مہنگا گدھا، اسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ وہ کہنے لگا حضور جو بھی اس پر بیٹھتا ہے اس کو مکہ اور مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے. بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم 1 لاکھ کا خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کہ کیا دکھتا ہے. وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے کہا جناب مکہ مدینہ کسی گناہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا. وزیر ہم گناہگار نہیں، ہٹو سامنے سے، اور گدھے پر بیٹھ گیا، لیکن اس کو کچھ دکھائی نہ دیا. اب سوچ میں پڑ گیا کہ اگر سچ کہہ دیا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا تو بہت بدنامی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ وزیر تو بہت گناہگار ہے. چنانچہ اچانک چلایا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، کیا نظارہ ہے مکہ مدینے کا. بادشاہ نے تجسس میں کہا ہٹو جلدی ہمیں بھی دیکھنے دو، اور خود گدھے پر بیٹھ گیا. دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا، لیکن سلطان جمہور کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا واہ میرے مولا، واہ سبحان اللہ، تیری قدرت کا کیا نظارہ ہے، کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے. میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا، مجھے تو ساتھ ساتھ میں جنت بھی دکھائی دے رہی ہے. بادشاہ کے اترتے ہی عوام گدھے پر ٹوٹ پڑی. کوئی چھونے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی چومنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی گدھے کے بال کاٹ کر متبرک کے طور پر رکھنے کی کوشش کرنے لگا، کوئی اس کے پاؤں میں گرنے لگا، کوئی اس کے پاؤں چھونے لگا تو کوئی اس کی دم کو جسم پر پھیرنے لگا. یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد اس گدھے کا وہاں پہ مزار بن گیا اور لوگ وہاں جا کر سجدوں میں گرتے اور گدھے سے اپنی منتیں منواتے. پیارے بھائیو اور دوستو، بات غور فکر ہے. یہی حال ہمارے اس معاشرے کا ہے کہ آج ہم نے اللہ پاک کو چھوڑ دیا ہے. ہم اللہ سے مانگنے کے بجائے پتھروں اور مزاروں پہ جا کر سجدے کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں. پیارے بھائیو اور دوستو، ذرا سوچئے، کیا کوئی پتھر انسان کو کچھ دے سکتا ہے؟ پتھر تو خود ایک اللہ کی بجائی ہوئی بے جان سی چیز ہے، وہ کیا انسان کو دے گا؟ اور انسان جو فوت ہو چکا ہے، جو خود اللہ کے رحم کا محتاج ہے، وہ کیا ہماری مدد فرمائے گا؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس آیت سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، اور ہمیں اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.